بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ احکام دین میں نماز کو بہت اہمیت دی گئی اور نماز کے لیے نبی کریم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین کہ یہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز واجب بھی ہوتی ہے، مستحب بھی ہوتی ہے، دو طرح کی نماز ہے، لیکن واجب ہو یا مستحب۔ سرکار کی حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ضروری ہے۔ مومنین جب سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے تو یقیناً اس میں کوئی رب کریم کی مصلحت ہے، اس میں کوئی راز ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کیوں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی عبث کام نہیں کرتا، وہ حکیم علی الاطلاق ہے، تو کوئی نہ کوئی راز ہے۔ مومنین اس میں ایک اہم ترین نقطہ سورہ فاتحہ میں وہ یہ آیت مجیدہ ہے کہ جب نمازی نماز میں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما یا صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ معنی خود اپنی جگہ پر قابل بحث ہے۔ علماء نے ہدایت کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے ہدایت کا اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک معنی ہوتا ہے ہدایت کا ایصال الی المطلوب، کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو جن کو ابھی وہ منزل میسر نہیں ہوئی تو پھر وہ معنی کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور جو الحمدللہ سیدھے راستے کو پہچان چکے اور منزل پر پہنچ چکے پھر وہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ مفسر حقیقی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت میں جو صراط مستقیم، اس صراط کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، معنی الاخبار میں بھی حدیث موجود ہے، بحر الانوار میں بھی حدیث موجود ہے، قال صادق علیہ السلام هو الطریق الی معرفت اللہ۔ صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جو معرفت خدا کا راستہ ہے۔ فرمایا وہما صراطان، اور معرفت توحید کے لیے دو راستے ہیں، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ۔ ایک صراط دنیا میں ہے اور ایک صراط آخرت میں۔ فَأَمَّا الصِّرَاطُ الَّذِي فِي الدُّنْيَا فَهُوَ الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ، فرمایا دنیا میں جو صراط ہے وہ اس سے مراد وہ امام معصوم کی ذات ہے جس کی اطاعت کو اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دیا۔ یعنی صراط مستقیم دنیا میں وہ امام معصوم کی معرفت ہے، امام معصوم کی ذات ہے۔ من عرفہ فی الدنیا، جس نے امام معصوم، امام مفترض الطاعہ کو دنیا میں پہچان لیا، واقتدی بہداہ، اور پھر ان کی اقتداء بھی کی، ان کی پیروی بھی کی، ان کی ہدایت پر چلے، مر علی الصراط الذی هو جسر جہنم فی الآخرہ، وہی شخص ہے جو اس پل صراط سے گزرے گا جو قیامت کے دن جہنم کے پل پر بنائی گئی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهُ فِي الدُّنْيَا، اور جس شخص نے دنیا میں واجب الاطاعت امام کی معرفت حاصل نہ کی، امام مفترض الطاعہ کو نہ پہچانا، ذلت قدمہ الصراط فی الآخرہ، اور وہ پھر قیامت کے دن اس پل صراط سے نہیں گزر پائے گا، اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، فَتَرْدَ فِي نَارِ جہنم، اور وہ جہنم کا لقمہ بن جائے گا جس نے دنیا میں امام کو نہ پہچانا۔ لہٰذا آخرت کا پل صراط اس کو طے کرنے کے لیے اور پل صراط سے گزرنے کے لیے دنیا میں امام معصوم کی معرفت ضروری ہے، اور یہی معرفت قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کا سبب بنے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الصراط المستقیم فی اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں صراط مستقیم ہوا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام و معرفتہ، فرمایا صراط مستقیم امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی معرفت ہے۔ ایک اور حدیث میں ابو حمزہ سمالی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا، فرمایا کہ نحن الصراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں۔ آخرت میں پل صراط سے گزرنے کی شرط دنیا میں امام معصوم کی معرفت اور اطاعت ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الصراط صراطان، دو راستے ہیں، ایک صراط دنیا میں، ایک صراط آخرت میں۔
فَأَمَّا الَّذِي فِي الدُّنْيَا فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، دنیا میں جو صراط مستقیم ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ فَمَنْ اهْتَدَى إِلَى وِلَایَتِهِ فِي الدُّنْيَا، جو دنیا میں امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہو گیا، جس نے دنیا میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کر لی اور ولایت کا کلمہ پڑھ لیا، جاز علی الصراط فی الآخرہ، وہ آخرت میں صراط سے گزر جائے گا۔ وَمَنْ لَمْ يَهْتَدِ إِلَى وِلَایَتِهِ، اور جس کو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی ہدایت نہ ہو پائی اور دنیا میں امیر المومنین کی ولایت کا قائل نہ ہوا، فلم یجوز علی الصراط فی الآخرہ، وہ آخرت میں بھی پورے صراط سے گزر نہیں سکے گا۔ اور شاید اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابو بکر نے روایت کی، اہل سنت کی متعدد کتابوں میں، سوائق محرقہ میں بھی یہ روایت آئی اور ذخائر العقبہ میں بھی یہ روایت آئی کہ حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کہ قیامت کے دن کوئی پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو وہ جنت کا پروانہ اور راہداری لکھ کر نہ دیں۔ خدا بند عالم اس دنیا میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور آقا کی ولایت و امامت کے عقیدے پہ ہمارا جینا مرنا قرار دے اور ہماری نسلوں کو اس راہ پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔